محمد رضوان صاحب. میں نے ایک کسی مرتد کے یہاں پر سنا تھا کہ زمزم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو میں بھی سرچ کیا اسلام 360 ایپ میں اور دیکھے تو وہاں پر مجھے نہیں ملا، تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ سے سوال تھا بس. کوئی بات نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی لیکن بہت یہ ہے نا کہ زمزم ایک ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس لیے سوال بہت اہم ہے، لیکن کسی بھی چیز کے اہم ہونے کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ قرآن میں ہی ہو، حدیث میں نہیں ہو سکتا. حدیث میں بھی تو ہو سکتا ہے نا، حدیث بھی تو خدا کی طرف سے ہے. اچھا حضرت حاجرہ کا ذکر ہے قرآن میں؟ ہاں میرا یہ بھی سوال تھا. جی نہیں، یہ میرا آپ سے سوال ہے. ہاں آپ سے اس لیے سوال ہے نا، میں بات یہ ہے ہاں کہ اصول پر گفتگو ہونی چاہیے. یہ جو اصول ہے نا قرآن میں نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر. چونکہ ہم وحی کو دو چیزیں مانتے ہیں کہ قرآن بھی وحی ہے، لیکن اس کو ہم وحی مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی کہ جس کو ریسائٹ کیا جاتا ہے. اور احادیث جو سنت ہے، یعنی کچھ احادیث منسوخ بھی ہو گئی ہیں، وہ بھی وحی ہے. اور یہ وہ وحی ہے کہ جس کو ریسائٹ نہیں کیا جاتا. تو بہت سی چیزیں، اب مثلا نماز کے اندر آپ کی کتنی رکعتیں ہوں گی؟ ظہر میں، مغرب میں، عصر میں، بتائیے قرآن میں کدھر ہے؟ جی بے شک نہیں ہے، وہ صرف ہمیں حدیث سے ہی ملتا ہے. تو بس اب یہی بات ہے. وہ اب حالانکہ اگر آپ نے صحیح رکعت نہیں پڑھی، اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے 4 رکعت کے بجائے 1 رکعت پڑھ لی اپنی مرضی سے، تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ 4 کے بجائے 5 پڑھ لی، کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ کتنی اہم چیز ہے کہ جس کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے روزانہ ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں. یہی تو پیغام ہے اسلام کا کہ آپ دین کو قرآن میں منحصر نہ سمجھیں. قرآن اس کا جو کانسٹیٹیوشنل ٹیکسٹ ہے اور حدیث اس کی تشریح اور اس کی ایکسپلینیشن ہے. جی بے شک، لیکن بھٹکانے والے بہت ہے تو اس لیے سوال پیدا ہو جاتے. جی شکریہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا دکھا آپ سے بات کر کے. چلیں ٹھیک جزاک ہے، اللہ خیر. اوکے.